بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویئرنیس کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ صدقہ کب دینا ہے یا صدقہ ہمیں کب دینا چاہیے۔ ہم صدقے سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ صدقے کی وجہ سے انسان کے اوپر سے مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں دور ہو جاتی ہیں، لیکن ہم صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مختلف قسم کی بیماریاں یا پریشانیوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں جب صدقہ دینا چاہیے ہم تب صدقہ نہیں دیتے، یعنی کہ ہم جب اچھی طرح مشکل میں پھنس جاتے ہیں پھر ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ یار صدقہ کرو، شاید اس بیماری سے یا اس مصیبت سے نکل جائے، جبکہ صدقہ ہمیں مصیبت یا پریشانی آنے سے پہلے دینا چاہیے تاکہ صدقہ کی اس برکت کی وجہ سے وہ مصیبت، پریشانی یا بلا وہ ہمارے تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی بلا جو ہے وہ صدقے کو عبور نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ مصیبتیں، پریشانیاں تو ہماری زندگی میں آلریڈی ان ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم صدقہ دیتے ہیں۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس صدقے کی برکت، فضیلت کی وجہ سے وہ پریشانی یا مصیبت کی کیفیت تو کم ہو جاتی ہے لیکن اس کا اثر رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی روٹین میں ڈیلی حسب توفیق اگر 5 روپے نکال سکتے ہیں، 10 روپے نکال سکتے ہیں یا 20، جتنے بھی ایزی، مطلب ہم خوش اخلاقی سے، خوش نیت سے وہ اتنے پیسے نکالیں، وہ صدقہ دیں، تاکہ جو بھی ہماری طرف پریشانی، بلا یا مصیبت آنی ہے اس کے لیے پہلے رکاوٹ کھڑی ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے پاس آ جائے اور پھر ہم صدقہ دیں اور پھر ہم کہیں گے صدقہ بھی ہم دے کے دیکھ لیا ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ یہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہمیں اپنی روٹین میں صدقے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ڈیلی روٹین میں صدقہ نکالنا چاہیے، ایک چیز۔ اور دوسرا، جس مال سے ہم صدقہ دے رہے ہیں، جو بھی کمائی سے، یہ انسان کا ضمیر جانتا ہے اس بات کو کہ جو وہ اس نے کمایا وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر تو وہ اپنی حلال کمائی سے صدقہ دے گا تو وہ صدقہ اس کے لیے جو دنیا میں بھی نجات کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی جو ہے نا نجات کا باعث بنے گا۔ اور اگر اس کی کمائی کسی اور طرح سے ہے تو پھر صدقہ دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ تو جسٹ دکھلاوا ہے یا آپ نے اپنی جیب میں سے پیسے ہلکے کیے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا حلال کمائی سے صدقہ دیں، چاہے 2 روپے ہی نکال دیں یا جتنے بھی آسانی سے نکال سکیں وہ اتنے صدقہ نکالیں تاکہ ہم اس بیماری، مصیبت، پریشانی سے بچیں۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو۔ ٹھیک ہے، خواہ تمہیں کھجور کی ایک گٹھلی، مطلب اس کے اوپر چھلکا ہے اس سے، یا کھجور کے ایک کھجور دے کے ہی بچنا پڑے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت کا بھی مفہوم ہے کہ جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ خواہش کرے گا کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجے تاکہ ہم صدقہ کر لیتے۔ اب اس سے مطلب یہ ہوا کہ صدقے کی بہت زیادہ اجر و اہمیت ہے، جس کی وجہ سے جب انسان اس کا اجر دیکھے گا تو پھر اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ میں صدقہ کروں، لیکن تب تو وقت گزر چکا ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کی روٹین میں صدقے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ انسان جتنی بھی مرضی کوشش کر لے لیکن انسان سے پھر بھی گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور گناہ سے بچنے کے لیے جو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے یہ ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ جو ہے بڑا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے خرچ کر، تجھے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے حوصلے تھوڑے بڑے کرنے چاہیے، ہمیں اللہ کے ہی عطا کیے ہوئے سے دینا ہے۔ ہم اگر کوئی کہے کہ میں اپنی قابلیت سے پیسے کماتا ہوں، تو دنیا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بیچارے بے روزگار ہیں، ہم سے بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں لیکن وہ بے روزگار ہیں۔ یہ اللہ کا فضل کرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کو جو رزق دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہم نے دینا ہے نا، ہم نے اس میں تو کوئی ایسا کچھ اپنا تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو میں نے نوازا ہے تو یہ آگے میری راہ میں کہاں خرچ کرتا ہے،
میرے بندوں پہ کہیں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے دینے سے پیسے تو اللہ کے ہیں لیکن عزت ہماری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, مصیبتیں پریشانیاں بلائیں ہماری دور ہو جاتی ہیں. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پاس کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.